اگر ہدایت کا اختیار ابراہیم علیہ السلام کو ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتگر کیوں بنتے؟ اور قصہ مختصر، ہدایت کا اختیار اگر کائنات میں کسی کو ہوتا تو بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن السنا مکین گنبد خضرا وہ ایسا مطہر و مصفہ و مجلہ و در اعلیٰ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، تمک جائے، مہک جائے، بنے رونے کے گلزار۔ اے عظیموں، اب یہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائے لیکن حق ثنا گوئی عطا پھر بھی نہ کر پائے۔ یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے اور رب کا پسندیدہ ہے، اور قرآن کا ہے اس میں شعار۔ ایسا مطہر نبی وہ مصفہ اور کائنات کا دلہا وہ امام الانبیاء، رسول بھی وہ جو رسول الثقلین ہو، رسول بھی وہ جو امام القبلتین ہو، اور رسول بھی وہ جو رحمت للعالمین ہو۔ اگر کسی کو اس کائنات میں ہدایت کا اختیار دیا جاتا تو اس نبی کو دیا جاتا، اس کائنات کے امام کو دیا جاتا جس کا جو جنت کا چابی بردار ہے، جو انبیاء کا امام ہے۔ اگر ہدایت کا اختیار دیا جاتا تو آپ علیہ السلام کو دیا جاتا، اور آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کفر پر نہ مرتے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس ہدایت کو اور خزانہ ہدایت کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، لیکن اس کو بندوں تک پہنچانے کے لیے رب کائنات نے دو عظیم ذریعے انسانوں کے اور امت محمدیہ کے حوالے کیے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے قرآن اور دوسرا ذریعہ ہے صاحب قرآن۔ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہدایت کو رب کائنات نے آسان کر دیا ہے، سہل بنا دیا ہے، قرآن کو نازل کر دیا ہے، اور قرآن پاک جس نبی کے اوپر نازل ہوا ہے اس نبی نے قرآن پاک کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھلا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ خزانہ کتنا آسان ہے اور اس کو حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ بہرحال میں نے قرآن مبارک کی ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، یہ ہدایت کا ایک واسطہ ہے۔ اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ رب العزت کی راہ کو آسانی کے ساتھ میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے اس کی ضمانت اور گارنٹی دی کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ قیامت تک ہدایت کو حاصل کرنا آسان ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کتاب ہدایت قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرائیں گے حافظوں کے ذریعے۔ حافظون فرمایا ہے، حافظون حفاظت یاد کرنے والے قرآن مبارک کو، کاتبون اور کتابت کرنے سے قرآن مبارک کی حفاظت نہیں ہوئی ہے، یہ الگ بات ہے۔ اگر قرآن مبارک کی آپ تاریخ کے اندر جائے تو آپ کو ملے گا کہ دو طریقے پر اللہ رب العزت نے قرآن مبارک کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک طریقہ جو اللہ رب العزت نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ یہ تھا کہ قرآن لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، آپ اس کو یاد فرماتے اور صحابہ کی جماعت کو بلاتے اور قرآن مبارک کی اس آیت کو آپ لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو قرآن محفوظ کیا گیا ہے لکھ کر بھی، اور قرآن محفوظ ہوا ہے سینوں کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ کر بھی۔ بہرحال
آپ کا یہ مدرسہ ہے، مدینۃ العلوم ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ساری کائنات میں جتنے علوم ہیں اور ساری کائنات میں جہاں یونیورسٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری آج دنیا کے اندر مرہون منت ہے قرآن مبارک کے علوم کی۔ جتنے علوم کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ قرآن مبارک سے اخذ کیے ہوئے ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان ایک طرف تو اللہ رب العزت نے ان تک اپنی ہدایت کو پہنچانے کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، لیکن آج کے مسلمان کی زندگیاں دیکھیے کہ اس مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا کس تاریخ سے واسطہ ہے اور کن لوگوں سے تیرا سلسلہ ملتا ہے جنہوں نے قرآن مبارک کو محفوظ کیا اور یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا قرآن لے کر، آپ کی دستار لے کر، آپ کے اخلاق لے کر، آپ کا انداز لے کر، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے کریکٹر کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لمحات کو، آپ کے قرآن کے تلاوت کرنے کے انداز کو لے کے صحابہ کرام ساری دنیا کے اندر گئے، اور آج ساری دنیا میں یہ قرآن صحابہ کی محنت کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، اور قرآن کے جگہ جگہ پر دینی مدارس اور مدینۃ العلوم موجود ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی محنتوں کے باوجود، کتنی مشقتوں کے باوجود یہ قرآن صحابہ کرام کے اوپر کیا کیا حالات آئے اور کس کس طرح سے انہوں نے قرآن مبارک کو یاد کیا اور ہم تک پہنچایا، لیکن آج ہم کتنی آسانیوں کے ساتھ میں اس قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ کتنی آسانیوں کے ساتھ کہ آج اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو قرآن مبارک اتنا بھی ان کو یاد نہیں ہے کہ ان کی قرآن، ان کی نمازیں صحیح ہو جائے۔ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے کہ جن کو سورہ فاتحہ ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز میں امام قرآن پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے اور کچھ بھی اس کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک طرف تو اللہ رب العزت نے یہ آسانیاں ہمارے لیے قرآن کو محفوظ کر کے کر دی، اور دوسری طرف ہماری بے توجہ ہی دیکھیے کہ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن مبارک کو اس انداز میں نکال دیا ہے کہ قرآن صرف دیکھنے کے لیے ہماری الماریوں میں یا ہمارے گھروں میں یا مسجدوں میں یا مدرسوں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے۔ چند انگلیوں پہ گننے کے قابل ہے وہ لوگ جو قرآن مبارک سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت کی یہ ہدایت اور ایک طرف صحابہ کرام کی قرآن مبارک کو یاد کر کے ہم تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں دی وہ قربانیاں، اور دوسری طرف ہماری بے توجہی کہ ہمارے گھر کے اندر اگر 5 افراد ہے، ایک افراد بھی اکثریت گھروں کی اور ایمان والوں کی ایسی ہو گئی ہے کہ قرآن مبارک کا حافظ گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر گھر کے اندر قرآن پاک کا حافظ ہوتا، ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن کا حافظ ہوتا، اور ان گھر والوں کو اللہ رب العزت نے جو بشارت دی ہے حافظ قرآن پر، ان بشارت کی اس بشارت کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ لیکن آج کیا حال ہے، کتنے گھر ہیں ایسے جہاں قرآن مبارک کو حفظ کرنے والے، اکثریت تو اسکول و کالج کے اندر جانے والی ہے، کس نے منع کیا اسکول کے اندر جانے؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسکول جائیں گے تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اگر قرآن پڑھیں گے تو دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج آپ دنیا کے اندر یورپ کی اور انگریزوں کی ترقی کو دیکھتے ہو، شاید آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے، اگر آپ کو تاریخ کا علم ہوتا تو تم جان لیتے کہ جن لوگوں کی طرف آج تم ترقی یافتہ گمان کرتے ہو کہ یہ ترقی ان کے قدموں میں ہے، ان کی ترقی 500 سالہ ہے اور آپ کی ترقی 1400 سالہ ہے۔ آپ کس قوم سے آپ کا تعلق ہے؟ جس نے دنیا
جینے کا سلیقہ دیا، انداز دیا، جس نے دنیا کو بنانے کا طریقہ اور اسلوب سکھلایا ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ لیکن وہ لوگ تھے کہ قرآن مبارک ان کی زندگیوں کے اندر تھا، ان کی زندگی قرآن کے مطابق تھی، ان کی زندگی کا نظام قرآن مبارک کے مطابق چلتا تھا۔ آج صرف ہم نے قرآن مبارک کو برکتاً اپنے گھر کے اندر رکھ لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہی کہہ رہا ہوں، مجھے تقاضا بھی ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ ہم قرآن مبارک کو یاد کریں، حفظ کریں۔ ہر گھر کے اندر قرآن مبارک کا حافظ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا اللہ رب العزت نے کتنا آسان کیا ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے خاطر اور بڑی کثیر رقم درکار ہوتی ہے، لیکن قرآن مبارک کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے گاؤں میں، مسجد میں یہ مکتب کھلے ہوئے ہیں جو قرآن کو بغیر کسی اجرت کے اوپر آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ بس توجہ اس چیز کی طرف کرنے کی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے جائیں۔ انشاءاللہ آج سے اس طرف متوجہ ہو گئے نا؟ انشاءاللہ۔ پھر یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو دشواریاں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دور فرما دیں گے۔ آج تو ہمیں شکایت ہے کہ کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، اور ساری قدرت اور خزانے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن ہم پریشان ہیں۔ آپ اس کے اوپر غور کریے کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ ہم پریشان ہیں قرآن مبارک سے بے توجہی کی بنیاد پر، ہم پریشان ہیں قرآن مبارک سے دور ہونے کی بنیاد پر۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ لٹا کیوں ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ لٹا کیوں ہے؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے خود قرآن مبارک کو چھوڑ کے اپنے اوپر ظلم کیا، تو نے رب کائنات کو ناراض کیا، اور تو نے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف سے پھیر دیا اللہ کے قرآن سے روگردانی کر کے۔ آخر میں بس یہی بات کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ آؤ دوستو، ایک کام کرے، حسن مصطفیٰ کو عام کرے۔ آؤ دوستو، ایک کام کرے، حسن مصطفیٰ کو عام کرے۔ جن چراغوں سے ہوتا ہو زمانے میں اجالا، جن چراغوں سے ہوتا ہو زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔